ذرا سوچئے، کیا تاریخ ایک نئے موڑ پر کھڑی ہے؟ کیا وہ لمحہ قریب ہے جب ایران ایک ایسا فیصلہ کرے گا جو دنیا کی طاقت کا توازن بدل کے رکھ دے گا؟ کیا یہ ایٹم بم کی بات ہے یا پھر عزت و بقا کی جنگ؟ کیا واقعی ایٹم بم تحفظ کی ضمانت ہے یا پھر ایران ایٹم بم سے بھی آگے نکل چکا ہے؟ تمام سوالوں کے جواب اسی چینل پر۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ کیا ایران ایٹمی فیصلہ کرنے جا رہا ہے؟ بہت اہم سوال۔ اس سوال کا مکمل جواب انشاءاللہ مکمل حقائق آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ معزز بہنوں اور بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ میرے نوجوان دوستو، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایران ایٹم بم بنانے کی طرف جا رہا ہے؟ کیا یہ دفاعی حکمت عملی ہوگی یا پھر عالمی تصادم کا آغاز؟ میرے نوجوان دوستو، سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا اسلام ایٹم بم بنانے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ اور اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا رہبر معظم جنہوں نے ایٹم بم کو حرام ہونے کا فتویٰ دے رکھا ہے، کیا وہ اپنا فتویٰ تبدیل کریں گے یا نہیں؟ معزز سامعین، پروردگار عالم سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ میرے نوجوان دوستو، کیا ایٹم بم حرام ہے؟ کیا جارحیت کرنا حرام ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ دوبارہ یہی عرض کروں گا کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ معزز سامعین، میرے نوجوان دوستو، قرآن کی یہ آیت جنگ کے اصول بیان کرتی ہے، دفاع کے اصول بیان کرتی ہے، نہ کہ جارحیت کے۔ امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، لا تکونن علیہم سبعا ضاریا۔ امیر کائنات فرماتے ہیں، خبردار لوگوں پر درندہ صفت حاکم نہ بننا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سوال یہ ہے، کیا ایٹم بم بنانا درندگی ہے یا پھر دفاع؟ معزز سامعین، پروردگار عالم سورہ انفال میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اور دشمن کے مقابلے کے لیے جتنی طاقت، جتنی قوت استعمال کر سکتے ہو تیار رکھو۔ مگر آج کا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ قرآن نے جس قوت کا ذکر کیا ہے، کیا وہ ایٹمی ہتھیار ہیں یا پھر وہ حکمت یا وہ مزاحمت ہے جو دشمن کو بغیر جنگ کیے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے؟ میرے نوجوان دوستو، جب رہبر معظم سید علی خامنائی نے یہ فرما دیا کہ ایٹم بم رکھنا، ایٹم بم بنانا حرام ہے، تو کیا یہ کمزوری ہے یا پھر اس یقین کا اعلان ہے کہ ہماری اصل طاقت اسلحہ نہیں ہے، ایٹم بم نہیں ہے، بلکہ ہماری اصلی طاقت نظریہ ہے؟ معزز سامعین، میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا، دنیا آج بھی یہی سمجھتی ہے کہ اصل طاقت ایٹم بم میں ہے، اسلحے میں ہے، لیکن خدا کی قسم قرآن کہتا ہے کہ اصل طاقت ارادے میں ہوتی ہے، طاقت میں ہوتی ہے اور وحدت میں ہوتی ہے۔ میرے نوجوان دوستو، سوال ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایران ایٹم بم بنائے گا یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ایران اپنی غیرت، اپنی حمیت اور اپنی عزت کا سودا کرے گا یا نہیں؟ میرے نوجوان دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ رہبر معظم سید علی خامنائی 1000 مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں، 1000 مرتبہ یہ فرما چکے ہیں کہ ایٹم بم رکھنا حرام ہے، ہم کبھی بھی ایٹم بم نہیں بنائیں گے، اور اپنی یہ رپورٹ، اپنا یہ موقف اقوام متحدہ میں بھی پیش کر چکے ہیں۔ مگر اصل سوال یہ ہے، اگر
فتویٰ موجود ہے تو پھر امریکہ اور اسرائیل کو خوف کس بات کا ہے؟ ڈر کس بات کا ہے؟ وہ کس لیے گنڈے بنے ہوئے ہیں؟ جب ایک رہبر کا فتویٰ موجود ہے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، تو پھر اس کے باوجود یہ ہر وقت کی چڑھائی کس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ معزز سامعین، امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں فرمایا تھا لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ آزادی کا پیغام ہے، جاہریت کا نہیں۔ تو میرے نوجوان دوستو، کیا ایران کا بیانیہ کیا ہو سکتا ہے؟ آزادی یا حملہ؟ میرے نوجوان دوستو، آج یہ جو عالمی غنڈہ گردی ہے، عالمی غنڈہ گردی ہے نا، ایک ملک جبکہ ایک رہبر کا واضح طور پر فتویٰ موجود ہے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، اس کے باوجود دو گنڈے امریکہ اور اسرائیل چڑھ دوڑتے ہیں اور دنیا کو یہ بتلاتے ہیں کہ ہم ایران پر اس لیے حملہ کریں گے کہ وہ ایٹم بم بنا رہا ہے۔ تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ میرے نوجوان دوستو، آپ کے لیے جاننا ضروری ہے، جاپان پر ایٹمی حملہ ہوا، طاقت کے توازن نے دنیا بدل دی۔ آج شمالی کوریا کے پاس ایٹمی طاقت ہے، ایران کے پاس کیا ہے؟ میرے نوجوان دوستو، ایران کے پاس تین آپشنز ہیں، تین راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ ایران اپنا پرامن ایٹمی پروگرام جاری رکھے۔ دوسرا راستہ ایران کے پاس یہ ہے کہ جب تک ایٹمی طاقت حاصل نہیں کر سکتے اعلان نہ کرے۔ اور تیسرا راستہ یہ ہے کہ واضح طور پر کھلم کھلا اعلان کر دیں، یعنی اعلان جنگ۔ تو میرے نوجوان دوستو، جو مبصرین ہیں، جو دفاعی تجزیہ کار ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ چانس یہ ہے کہ ایران دباؤ کا توازن قائم رکھے گا، ہمیشہ دباؤ بنا کے رکھے گا۔ یہ ایران کی پالیسی میں شامل ہے۔ معزز سامعین، میرے نوجوان دوستو، سوال ایٹم بم کا ہے ہی نہیں، ایٹمی طاقت کا ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیے بہت اہم پوائنٹ کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، امریکہ اور اسرائیل پوری دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ایٹمی طاقت نہیں ہیں تو کسی وقت بھی آپ پر حملہ ہو سکتا ہے۔ جو ملک ایٹمی طاقت ہیں ان پر اس خوف سے حملہ نہیں کیا جاتا کہ ان کے پاس ایٹم بم ہے۔ ایک طرف آپ دنیا کو یہ باور کراتے ہیں کہ ایٹم بم کے بغیر ہم آپ پر حملہ کر دیں گے، دوسری طرف جب کوئی ملک ایٹم بم بنانے کی کوشش کرتا ہے آپ اس پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ یعنی دونوں راستے آپ خود دیتے ہیں اور دینے کے بعد پھر انہی راستوں پر چل کر آپ ان ملکوں پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ میرے نوجوان دوستو، مغرب کی یہ دوغلی پالیسی ہر مسلمان ملک کو سمجھنی چاہیے، ہر مسلمان حاکم کو سمجھنی چاہیے۔ دیکھیے آپ کیا ہیں؟ امن کا درس دینے والے، انسانیت کے لمبردار۔ آپ کی اوقات کیا ہے؟ آپ کی اوقات یہ ہے کہ آج آپ ایران میں رجیم چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے۔ پاکستان میں رجیم چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں انسانی قوانین نہیں ہیں۔ آپ کیا ہیں بھائی؟ آپ کون ہیں؟ آپ نے جاپان پر ایٹم بم گرایا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے، تو اس وقت آپ کی یہ انسانیت کہاں تھی؟ آپ دیں گے؟ آپ انسانی حقوق کے بھاشن دیں گے؟ آپ انسانی حقوق پر لیکچر دیں گے؟ جبکہ آپ کے ہاتھ تو لاکھوں انسانوں کے خون سے بھرے ہیں۔ میرے نوجوان دوستو، بار بار میں آپ کو یہی پیغام دیتا ہوں، خدا کے لیے صاحب بصیرت بنیں، شعور حاصل کریں، مغرب کی اس دوغلی پالیسی کو سمجھیں کہ وہ کس طرح دو ملکوں کے درمیان جنگ چھڑواتے ہیں، پھر انہیں اپنا اسلحہ فروخت کرتے ہیں۔ یہ ان کی پالیسی ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ جس کے پاس ایٹم بم ہے اس پر حملہ نہیں کریں گے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ جو ایٹم بم بنائے گا ہم اس پر حملہ کریں گے۔ یعنی آپ دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے مقابلے پر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو فقط وہی کھڑا ہو سکتا ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے۔
جب کوئی ملک آپ کے سامنے کھڑا ہونے کی جرات کرتا ہے تو آپ بدماشی کرتے ہوئے اپنے بحری بیڑے لے کر سمندروں میں اتر جاتے ہیں، ڈرانے کے لیے اور دھمکانے کے لیے۔ لیکن میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا، اے صدر ٹرمپ، اے نیتن یاہو، ہر بار ایسا نہیں ہوگا۔ ہر بار کوئی بھی ملک آپ کے بحری بیڑوں سے نہیں ڈرے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، اور شاید آپ کا بحری بیڑا سمندر برد ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے نوجوان دوستو، یہ تھا میرا آج کا پیغام، یہ تھا میرا آج کا میسج۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پیغام، یہ میسج ضرور پسند آئے گا۔ اگر پسند آتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔